کر چلی جائیں گی عورتیں، اور مرد بھی جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کے فتنے کے شکار ہوں گے۔ دجال کے فتنے کا کوئی ایک روپ نہیں ہے، ایک شکل نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دجل کے معنی آتے ہیں فریب کے، اردو میں دھوکہ، اور عربی میں آتے ہیں ملمہ سازی کے۔ پیتل کو چاندی کا رنگ چڑھا دیا، حقیقت میں پیتل ہے، دیکھنے میں چاندی نظر آ رہی ہے۔ چاندی کو سونے کا رنگ چلا دیا، گولڈ کا رنگ چڑھا دیا، حقیقت میں چاندی ہے لیکن گولڈ نظر آ رہا ہے۔ مرد نے عورت کی شکل اپنا لی، عورت نے مرد کی شکل اپنا لی، ایمان کی صورت میں، ایمان کی شکل میں کفر کا کام کیا جا رہا ہے۔ کافر مومنانہ شکل اپنا کر مومنوں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ملمہ سازی، ہوتا کچھ اور ہے، نظر آتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو نبوت کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، رسالت کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور آپ نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق بتا، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل بتا، حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو کہ باطل حق کا کپڑا پہن کر آ جائے اور حق باطل کے لبادے میں آ جائے اور مسلمان دھوکہ کھا جائے۔ اللہ کلیئر دکھا، واضح دکھا، اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق دکھا، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل دکھا، وارزقنا اجتنابہ، اور اسے پرہیز کی توفیق نصیب فرما۔ اور ایک دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی حقیقت ورجنالٹی کو دکھا جیسے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتی ہے عورت، اور اس کے درمیان ایک ہوتا ہے مخنث، وہ کبھی مرد کا روپ دھارتا ہے، کبھی عورت کی روپ دھارتی ہے۔ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ حقیقت دیکھتے ہی پتہ چل جائے، وہ بینائی، وہ بصیرت، وہ فراست ہمیں مرحمت فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ دجال کے ہزاروں قسم کے روپ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں، ان میں خطرناک ایک فتنہ آج کا میڈیا ہے۔ میڈیا بات کرتا ہے سیکولرزم کی، میڈیا بات کرتا ہے عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کی، میڈیا بات کرتا ہے دیانت کی، امانت داری کی، میڈیا بات کرتا ہے قوموں کی ترقی کی، میڈیا نفی کرتا ہے دہشت گردی کی، میڈیا پسند کرتا ہے امن پسندی کی، میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح خبر تم تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھنے میں کچھ اور آتا ہے دجال کا فتنہ، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ آج مکاری، عیاری، فریب، دھوکہ، عصمت دری، بے حیائی، زنا کام ہونا، دھوکے کام ہونا، یہ سب کچھ دین ہے تو یہ میڈیا کی دین ہے۔ بات کرتا ہے انسانیت کے علمبرداری کی، حقوق انسانی کی، عورتوں کے عصمت اور آبرو کے تحفظ کی۔ جتنی بے حیائی میڈیا پھیلا رہا ہے، عورتوں کے برقعوں کو نوچ رہا ہے، ان کو ننگا کر رہا ہے،
ان کی عصمت اور عفت کی چادر کو تار تار کر رہا ہے، یہ میڈیا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، یہ میڈیا کی دین ہے۔ امانت ختم ہے، دیانت ختم ہے، صحافت کے نام پر، میڈیا کے نام پر پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، حق کو باطل بتایا جا رہا ہے، باطل کو حق بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو موجودہ ظالم حکومت آئی، آنے سے پہلے اس نے جو سہارا لیا تھا میڈیا ہی کا سہارا لیا تھا۔ سب سے پہلے سارے چینلوں کو خرید لیا گیا۔ ہندوستان کے اندر ایک کار نکلتی ہے، اس کار کے نکلنے میں مودی کا ہاتھ ہے۔ سیارہ چاند میں پہنچتا ہے، مودی کے ترقی کا ہاتھ ہے۔ کوئی بچی دلت کی، لو کلاس کے طبقے کی ڈگری پاتی ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ گھر کے اندر سلنڈر پہنچتا ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کی جان بچائی جاتی ہے، مودی کا ہاتھ ہے۔ اس کے برخلاف کہیں پٹاخہ پھٹتا ہے، داڑھی والے کا ہاتھ ہے۔ کہیں فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ کہیں پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے، ٹوپی والوں کا ہاتھ ہے۔ کہیں امن کے اندر خلل ڈالا جا رہا ہے تو یہ مدرسے والوں کا ہاتھ ہے۔ ایک کیمپین چلائی میڈیا نے حق کو باطل اور باطل کو حق بتانے کے لیے، اور یہ سبق اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ ایک جھوٹ کو اتنے کروڑوں مرتبہ کہا گیا کہ اس جھوٹ کا شکار مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہو چکا ہے۔ دہشت گرد کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ٹیلی ویژن دہشت گرد۔ میں اگر یہ کہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، میڈیا نے کیمپین کیا چلائی، کیا تاثر دیا، کیا امپریشن دیا؟ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں؟ بنیاد پرست کے معنی کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ کیا ہے دہشت گرد؟ دہشت گرد کے معنی دہشت بٹھانے کے ہیں۔ میں آیا شرافت کے ساتھ، پگڑی پہن کر، عبا پہن کر، جبہ پہن کر، لوگوں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، آپ نے عزت دی، ہم نے عزت دی، بیان سننے کے لیے بیٹھے۔ ایک شکل یہ کہ میں یہاں پر آؤں AK-47 لے کر، تلوار ہوا میں لہرا کر، تو آپ کے دلوں میں دہشت بیٹھے گی، میں دہشت گرد ہوا۔ پولیس جب سڑکوں پر گھومتی ہے، جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا، پولیس کا CRPF کا ملٹری والوں، پولیس کے دستے محلوں میں گھومے، کیوں؟ ان کی دہشت لوگوں میں بیٹھے اور لوگ امن میں خلل ڈالنے سے، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو بگاڑنے سے باز آ جائیں۔ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، ان کے ہاتھ میں قانون ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے۔ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ترجمہ اس کا ہے کہ دہشت بٹھائی گئی اور اس دہشت گردی کے لیے حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ پولیس جتنا روک ڈالے گی، ملٹری والا جتنا روک ڈالے گا، پولیس کو دیکھ کر چور ٹریننگ، پولیس کو دیکھ کر لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو خراب کرنے والے ٹریننگ، جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام، تو دہشت کہاں ہوئی؟ اس دہشت گردی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے۔ ایک پک پاکٹر ہے، سڑک میں جا رہا تھا، ہوٹل نظر آئی، دیکھ کر وہ چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا، پولیس والا وہاں سے گزرا، پولیس کو دیکھ کر چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ خدا نہ کرے مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے۔ اس دہشت کو بٹھانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے تاکہ تیرا ڈر، تیری وردی کا خوف مجرموں کے اندر پیدا ہو۔ قرآن نے بھی کہا جو امن کے دشمن ہیں
جو سلامتی کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو خدا کی وحدانیت کے دشمن ہیں، جو عظمت مصطفیٰ کے دشمن ہیں، جو قتل و غارت گری کو عام کرتے ہیں، جو زمین کو خون سے رنگتے ہیں، جو بچوں کا قتل عام کرتے ہیں، جو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کے چادر کو تاک تاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر دہشت بٹھاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے اندر ایک خوف پیدا کرو تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں۔ اس کا نام دہشت گردی ہے۔ اب اس چیز کو لے کر آئے بم بلاسٹ کے لیے۔ اگر صحیح معنوں میں دہشت گرد کا ترجمہ یہی تھا ہے اور رہے گا تو مسلمان کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ وہ امن میں خلل ڈالنے والوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر رہا ہے، وہ عزت کے لٹیروں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے رہتے ہوئے کسی عورت کی آبرو نہیں لٹے گی، ہمارے رہتے ہوئے کسی مندر کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجے گی، ہمارے رہتے ہوئے مساجد کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے شراب نہیں پی جائے گی، ہمارے رہتے ہوئے زنا نہیں ہوگا، ہمارے رہتے ہوئے قتل و غارت گری نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے منمانی نہیں ہوگی، ہمارے رہتے ہوئے ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا۔ ظالموں کے دل میں اللہ کے قوانین کے ذریعے سے دہشت کو بٹانا یہ دہشت گردی ہے۔ اور مسلمان اس معنی کے اندر کل بھی دہشت گرد تھا، اس نے بدر میں دہشت بٹا دکھائی، اس نے حنین میں دہشت دکھائی، اس نے احد میں دہشت دکھائی، اس نے اسلام مسلمان دشمن امن کے اندر خلل ڈالنے والے ابو جہل کے دل کے اندر دہشت بٹائی، ابو لہب کے دل کے اندر دہشت بٹائی، فرعون کے دل کے اندر دہشت بٹائی، حامان کے اندر دل کے اندر دہشت بٹائی۔ اس معنی کر کوئی ہمیں شرم نہیں ہے۔ اب اس کو کیا دین چلائی، یہ ہے لفظ دہشت گرد جس کا ڈکشنری کے اندر ترجمہ ہے۔ یہ میڈیا کی کارکردگی ہے کہ جو ایک لفظ جس کے لیے پولیس کو تنخواہ دی جاتی ہے، ملٹری کو تنخواہ دی جاتی ہے، انٹیلیجنس کو تنخواہ دی جاتی ہے، سیکورٹی محکمے کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ کام مسلمان کر رہا ہے تو اس کو ایک گالی بنا دی، اس کو بم سے جوڑ دیا، اس کو فساد سے جوڑ دیا، اس کو قتل و غارت گری سے جوڑ دیا، اس کو افغانستان سے جوڑ دیا، اس کو فلسطین سے جوڑ دیا، اس کو لیبیا سے جوڑ دیا، اس کو صومالیہ سے جوڑ دیا۔ اور اب اگر لفظ دہشت گرد کہا جاتا ہے تو فوراً ایک شکل سامنے آتی ہے کہ مسلمان ہے، سر پر عمامہ ہے، منہ پر سنت رسول ہے، ہاتھ میں بم لیا ہوا ہے، تلوار لیا ہوا ہے، لاٹھی لیا ہوا ہے۔ یہ ہے میڈیا کی کارکردگی۔ بنیاد پرست، یہ بھی میڈیا کی گالی ہے مسلمانوں کو۔ ایک تو دہشت گردی کی گالی تھی، بنیاد پرست، جہادی۔ بنیاد پرست کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کو بنیاد کہتے ہیں۔ مسلمان تمہاری ظاہری زیب و زینت کا پاگل نہیں ہے، مسلمان نبی کے لعاب مبارک پر جان دینے والا ہے، مسلمان مکی زندگی پر مر مٹنے والا ہے، مسلمان 1400 سال پہلے کی حیات پر، خیر القرون کی زندگی پر قربانی دینے والا ہے۔ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا نہیں۔ جب 9/11 ہوا تو بش نے یہ کہا، مسلمانوں کو وارننگ دی، سدھر جاؤ، تم دہشت گردی سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں 1400 سال پہلے بنیاد پرستی کے پتھروں کے زمانے میں ڈھکیل دیں گے۔ کاش کہ یہ کام کر بیٹھتا۔ وہ خیر القرون کا زمانہ جس میں ایک 16 سال کی بچی کی عزت محفوظ تھی، صداقت کا زمانہ، عدالت کا زمانہ، دیانت کا زمانہ، امانت کا زمانہ، بھروسہ تھا، وشواس تھا، قتل عام نہیں تھا، غارت گری نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، چوری نہیں تھی، اچکا پن نہیں تھا، امن کی زندگی تھی۔ عرب کی سرحد سے خاتون مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ
آدھی رات کے اندر زیورات کو اچھالتے ہوئے آتی، کوئی اسے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کوئی اس کے زیورات کو اچکنے والا نہیں، بیان کے لاکر محفوظ نہیں، گھروں کے اندر رہنے والی بنگال کے اندر 70 سال کی بوڑھی کی آبرو ابھی گزشتہ جمعہ اور اس گزشتہ موجودہ جمعہ کے درمیان آبرو کو لوٹا گیا۔ کاش کہ بش مسلمانوں پر احسان کرتا، ڈھکیل دیتا۔ نہیں چاہیے راکٹ ٹیکنالوجی، نہیں چاہیے کمپیوٹر، نہیں چاہیے انٹرنیٹ، ہمارا مسواک ہمیں پیارا ہے، ہماری تسبیح ہمیں پیاری ہے، ڈھکیل دو ہمیں احد کے پہاڑ کی طرف، ڈھکیل دو ہمیں غار ثور کی طرف، ڈھکیل دو تو ہمیں غار حرا کی طرف، ڈھکیل دو ہمیں گنبد خضرا کی طرف۔ ٹیک لگاؤ گے تو سو گے نا، کئی کو ٹیک لگا دیں۔ یہ قتل و غارت گری کی زندگی، یہ فلسطین کی زندگی، یہ افغانستان کی زندگی، امن کا نام فساد رکھ دیا، فساد کا نام امن رکھ دیا۔ ایک آدمی عید کا کپڑا لینے کے لیے بازار جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کفن لے کر آتا ہے یا عید کا کپڑا لے کر آتا ہے، عید میں کپڑا پہنے گا یا کفن پہنے گا، کوئی ضمانت نہیں۔ کیا رکھا ہے زمانے میں؟ بوڑھی کی عزت محفوظ نہیں، ماں کی آبرو بیٹوں کے ہاتھ محفوظ نہیں، بہن کی عزت بھائیوں کے ہاتھ محفوظ نہیں۔ ڈھکیل دو، ڈھکیل دو، پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، کھجور کھا لیں گے، اونٹ کا دودھ پی لیں گے، نہیں چاہیے تمہارا پیزا، نہیں چاہیے تمہارا کوک، نہیں چاہیے تمہارا ہاٹ برگر، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے کتے اور سور کی چربی ہوئی میٹھی میٹھی غذائیں، زہریلی غذائیں، غذا کو زہر بنا دیا، سمندر کو گندا کر دیا، زمین کو گندا کر دیا، فضا میں اڑنے والی ہوائی جہازوں کے اندر ننگی ایئر ہوسٹسوں کو رکھ کر زنا کی دعوت کو عام کر دیا، بدکاری کو عام کر دیا، شراب کے دورے کو عام کر دیا۔ ڈھکیل دو، جائیں گے ہم پتھر کے زمانے میں، ہم فاقے کر لیں گے، ہم پتھر باندھ لیں گے، ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، ہم کھجور پر گزارا کر لیں گے، ہم اونٹ کا دودھ پی لیں گے۔ نہیں چاہیے تمہاری ایسی ترقی کہ باپ بیٹے پر اعتماد نہ کرے، بیٹا باپ پر اعتماد نہ کرے، بیٹے کے ہاتھوں ماں کی آبرو محفوظ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ ڈال کر دیکھو ماں کے زنا کے مناظر، بہنوں کے زنا کے مناظر، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یا ایسے ہی ہوائی اڑان اڑائی جا رہی ہے؟ کیا کر رہا ہے میڈیا؟ لو جہاد بدنام کیا۔ کیا ہے جہاد؟ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ بنیاد پرستی کا مطلب یہ ہے مسلمان کا فاؤنڈیشن جو مکہ مدینے میں ہوا، مسلمان آگے بڑھنا نہیں چاہتا، مسلمان پیچھے کی تہذیب کی طرف جانا چاہتا ہے، پیچھے کے کلچر کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ظالموں کے دل میں، تشدد کرنے والوں کے دل میں، زنا کرنے والوں کے دلوں میں، بدکاری کرنے والوں کے دلوں میں، امن کو خراب کرنے والوں کے دلوں میں ہم روب پیدا کر رہے ہیں، ہم دہشت پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن ہم کو دہشت گرد کہتا ہے تو ہمیں شان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تم نے معنی بگاڑ دیا، تم نے مطلب بگاڑ دیا، تم پانی کو، برف کو گرم کہنے لگو، شہد کو کڑوا کہنے لگو، تمہاری کارستانی ہے، دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ بنیاد پرست کا مطلب مسلمان 1400 سال پہلے کی مسواک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، داڑھی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، امامے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، سنت کے کلچر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے دسترخوان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے نکاح کے منظر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے سفر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے حضر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے لباس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے تکلم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نبی کے تبسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہاں، ہم بنیاد پرست ہیں اور رہیں گے، اور اللہ ہمیں اس بنیاد پرستی پر اجر دیتا ہے۔ کپڑے کٹانے پر اجر نہیں دیتا، ماڈرن بننے پر اجر نہیں دیتا، کان میں بالی ڈالنے پر اجر نہیں دیتا، سور اور
اور خنزیر کی طرح بال کٹانے پر اجر نہیں دیتا، مرد عورت کے بننے پر، عورت کے مرد بننے پر حدیث میں لعنت بیان کی گئی، عورت کے جینس پینٹ پہننے پر، ٹی شرٹ پہننے پر تمہیں مبارک ہو۔ ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا پردہ ہمیں پسند ہے، نبی کے گھرانے کا، حرم سرائے کا ہمیں حجاب پسند ہے، ہمیں وہ چادریں پسند ہیں، ہمیں وہ گلیاں پسند ہیں، ہمیں وہ کنکر پسند ہے، ہمیں گنبد خضرا پسند ہے، ہمیں ریاض الجنہ پسند ہے۔ تمہاری سائنس، تمہارا ناسا، تمہارا اسرو تمہیں مبارک ہو۔ ہاں ہم بنیاد پرستے ہیں، رہیں گے۔ اب بنیاد پرست گالی ہو گئی، بنیاد پرست ایک تانا ہو گیا، جیسے کہ دہشت گرد ایک عام لفظ تھا ڈکشنری کے اندر، اس کو میڈیا کی کارستانی کے اسے دوسرا رنگ دے دیا، دوسرا روپ دے دیا۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ آپ جمعہ میں آنے کے لیے گاڑی اٹھائی، دکان کو بند کیا، کاروبار کو بند کیا، کپڑے پہنے۔ جہادہ یجہدو کے معنی آتے ہیں جد و جہد کرنا، کسی بھی اچھے کام کے لیے جد و جہد کرنا۔ اسکول بنا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، مریضوں کی تیمارداری کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، مدرسوں کو دان دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا۔ جہادہ یجہدو کے معنی محنت کرنے کے، مشقت کرنے کے، اسی سے لفظ نکلا ہے مجاہد۔ اب اس کو گالی بنا دی، اس کو ٹیلی ویژن سے جوڑ دیا، اس کے ساتھ مزید حرام زادگی، کمینہ پن جو ہو نہیں سکتا۔ مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، شاید یہ ہو جائے، پتھر سے جانور نکل جائے، شاید یہ ہو جائے، شہد کڑوا ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، آگ ٹھنڈی ہو جائے، شاید یہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اسلام کا رشتہ دہشت گردی سے ہو نہیں سکتا۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے۔ جہاد کو گالی بنائی، کپڑا پہننے والا مجاہد، بیوی کے پاس جانے والا مجاہد، مجاہد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ اصطلاح ہے میدان جنگ میں اسلام مسلمان دشمنوں کو کے ساتھ لڑنے کا نام، وہ الگ ہے اصطلاح۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے لیے قتال کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے، کتاب المغازی میں قتال کا لفظ آیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یجاہدون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ گالی بنا دی اس کو، ٹیلی ویژن سے جوڑ دیا، مسلمانوں سے جوڑ دیا۔ مگر یہ ہے میڈیا کی کارستانی۔ نام کیا میڈیا؟ سیکولرزم کو عام کریں گے، امن پسندی کو عام کریں گے، بھائی چارگی کو عام کریں گے، اخوت کو عام کریں گے، عورت کی عزت و آبرو کو بچائیں گے، مردوں کے اندر مساوات پیدا کریں گے، غریبوں کی مدد۔ یہی کر رہے ہو۔ 9/11 کے بعد ایک نئی اصطلاح آ گئی، پہلے ہی جہاد میں نے بتایا ہر نیک کام کے اندر کد و کاوش کرنے کو روک بنا رہا ہے، ریلوے ٹریک ڈال رہا ہے، مسافروں کو پانی بانٹ رہا ہے، مسافروں کو کھانا دے رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، بیواؤں مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ولیمہ کھلا رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے۔ یجاہدون، وہ سب جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں۔ یہی ترجمہ ہے، انگریزی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو۔ اب اس کا لفظ مجاہد، اب اس کو مجاہد کہتے ہی وہ واقعہ آپ نے سنا، ایک کسان، ایک بھولا بھالا آدمی ایک بکری کو لے کر جنگل سے پرے اس کا مکان تھا، جنگل کے اس طرف بازار لگتا تھا، اس نے بکری کو خریدا۔ اب جنگل پار کر کر
اس طرف اس کو جانا تھا اپنے مکان میں۔ چنانچہ کچھ لوگ بیچ میں ملے، کہا کہ ہوئے صاحب بکری کو ذبح کر کے کھائے؟ تو کہا ان لوگوں نے مل کر، ارے بھائی یہ کتے کا پنڈا لے کر جا رہے ہو، بڑا بڑھیا کتا ہے صاحب، ووڈا فون کا کتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں نا، مونچھی، اور یہ سامنے ووڈا فون کا کتا آتا ہے نا، ایسی داڑھی رکھتے ہیں، یہ ووڈا فون کا کتا ہے، کہاں لے؟ دماغ خراب ہے، بکری ہے بکری۔ تو کہا اچھا ہمیں تو کتا لگ رہا ہے صاحب۔ پھر ان میں کے کچھ لوگ آگے تھے، 50-60 قدم آگے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کتا کتنے میں خریدا صاحب؟ ووڈا فون کا کتا ہے، مسلمان منافق، مسلمان بدکار، نبی کا چہرہ پسند نہیں، ووڈا فون کی داڑھی رکھتے ہیں، ایسا کتا ہے۔ اس نے کہا کہ دماغ خراب ہے، یہ تو بکری ہے، بکری کا بچہ ہے۔ اب تیسرے آدمی کچھ فاصلے پر گئے، انہی کے لوگ تھے، کہا کہ صاحب یہ کتا دے دو، بہت اچھا کتا ہے۔ چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا، ساتویں آدمی نے جو سلام کیا، کہا وعلیکم السلام، لو یہ کتا تمہارے کہنے سے پہلے کتا تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بن لادن کے معنی دہشت گرد، ملا عمر کا ترجمہ دہشت گرد، افغانستان کا نام دہشت گرد، فلسطین کا نام دہشت گرد۔ کس نے دیکھا؟ کون سی شریعت، کون سی صحافت، کون سا میڈیا، کون سی دیانت، کون سی امانت کہتی ہے میں تمہاری ماں کے اوپر تہمت لگاؤں؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، مجھے کیا ادھیکار ہے آپ کی بیوی پر انگلی اٹھاؤ؟ ملا عمر کو دیکھا، بن لادن کی ہسٹری پڑھی، نئے میرے ان کی حقیقت معلوم، اس بکری والے کی طرح چلائی کرتے افغانستان دہشت گردوں کا ملک، فلسطین، ناؤ کے بعد میں دودھ پیتے بچوں کے جنازے نکلے، توپوں سے ان کے فرش سے اڑا دیے گئے، بموں سے ان کے چیتڑ اڑا دیے گئے۔ وہ امن پسند ہے، جن ماؤں کے گود میں بچوں کے چیتڑے اڑے وہ دہشت گرد ہے۔ مان لیا تم نے؟ کوئی مسلمان سخت بات کرتا ہے، یار بن لادن بن گیا کیا مسلمان بول رہا؟ تو دیکھا کیا؟ مجھے معلوم نہیں، نہ ہم دھوکے کر رہے ہیں، نہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھگت سنگھ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم شیخ الہند کے بارے میں جانتے ہیں، ہم گواہی دیں گے، لیکن ملا عمر کے بارے میں ہم جانتے نہیں، تو کیوں ہم گواہی دیں؟ بن لادن تم نے چلائی نا، کیمپنگ تم نے چلائی، جہاد کو بدنام تم نے کیا، اسلامک ٹیررزم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میں تو کہوں گا کوئی مسلمان جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کرے گا، کوئی اردو پیپر نکالنے والا، کوئی مسلمان میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر ذرائع سے اسلامک ٹیررزم کا لفظ استعمال کرے گا، شاید اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ وہ نبی کو گالی دے رہا ہے، وہ قرآن کو گالی دے رہا ہے، وہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی کے، اسلام کو ماننے والا مسلمان کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام سے ختم ہوتی ہے۔ کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا تھا، بیان میں بولتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اتحیات میں بیٹھ کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ، نہیں، سلامتی کا مطلب ہے ملے تو سلام کرو، افشوا السلام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بڑا چھوٹے کو کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، مرد عورت کو کرے، محرم میں عورت مرد کو کرے، سوار والا کرے، سلامت۔ ایک صحابی بازار میں گھوما کرتے تھے، ایک صحابی نے کہا جب دیکھو بازار، جب دیکھو سنڈے بازار، جب دیکھو بربا بازار، جب دیکھو نیشنل مارکیٹ، جب دیکھو رسل مارکیٹ، خریدتے تو کچھ ہے نہیں، ہاتھ میں جھولا ہے نہیں، جیب میں ایک پیسہ ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ زیادہ ہو
سلام کرنے کے لیے آتا ہوں. سلامتی کا مطلب ہے گڈ مارننگ